بول رہے ہیں الم نجعل لہو عینین، کیا ہم نے دو آنکھ نہیں دیے تم کو؟ عین بولتے ہیں آنکھی کو، عینین بولے تو دو آنکھی، نائن یہ ڈویل کا صیغہ ہے، دو مطلب، عینین الم نجعل لہو عینین، کیا ہم نے تم کو دو آنکھ نہیں دی؟ واللسانو، ہم نے زبان نہیں دی تم کو، شفتین، اور دو ہونٹ نہیں دیے، یعنی زبان ایک ہے، لسانو و شفت، اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے تم کو ہدایت والا راستہ دکھا۔ اب آپ اندر آپ دیکھیے، تھوڑا سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے پاس دو پیر ہے، دو ہاتھ ہے، ہمارے پاس سر ہے، دماغ ہے نا، اور بھی باڈی کے پارٹس ہے۔ اللہ نے یہ تین چیزوں کا ذکر کرے یہاں پہ، دو آنکھیں، ایک زبان، دو ہونٹ، تین ایٹم کا ذکر کرے۔ حالانکہ پیر ہے جس سے انسان چلتا، کہیں بھی پیر بہت امپورٹنٹ ہے، ہاتھ جس سے ہر چیز پکڑنا کرنا، ہر کام کرنا ہاتھ ہے اس کے، اور ہے کان ہے، دماغ ہے، سر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم نے تم کو دو آنکھ نہیں دیے، ایک زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں دیے، بس تین ایٹم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد آگے چلے آگے۔ اب آپ دیکھیں، ذرا غور کریں اس پہ، حکمت پہ، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک منٹ میں تھوڑا آوازیں آ رہی مائکوں میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا، جسٹ پیدا ہی ہوتا، یہ تین چیزوں کا استعمال کرتا ہوں، دو آنکھ، ایک زبان، دو ہونٹ۔ نہ وہ اپنے ہاتھ استعمال کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہ کے چل سکتا ہے، نہ اپنے دماغ سے سوچ سکتا ہے، نہ کانوں سے، اگر وہ کچھ سن بھی رہا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں سکتا کیا بول رہے ہیں، کیا ہے، کچھ نہ بول سکتا۔ صرف یہ اس کو پیدا ہوتے اس کو بھوک لگتی ہے، انہیں روتا، پہلے روتے اس کی ماں اس کو دودھ دیتی، انہیں دیکھتا، آنکھ سے ادھر ادھر دیکھتے رہتا، دودھ ڈھونڈتے رہتا۔ جیسے اس کی ماں اس کو دودھ دیتی، انہیں کیا کرتا، سک کرتا زبان سے اور ہونٹوں سے اس کو پریس کر کے کھینچتا، دودھ کو کھینچ کے جو ہے مزے لے کے پیتا، بھوک اس کی ختم ہوتی۔ جب تین چیزوں کا استعمال کرتا، آنکھوں سے دیکھتا، زبان سے اس کو سک کر کے کھینچتا، مزہ لاتا، اور ہونٹوں سے جب تک انہیں پمپ نہیں کرا، ہونٹوں سے پمپ کرتا، دو ہونٹوں سے وہ پمپ کرتا، پمپ کر کے جو ہے کھینچتا دودھ کو، اور زبان اس کو مدد کرتی اس کو سک کرنے میں، اور پھر مزہ بھی لیتا، اس سے بھی انجوائے کرتا، انجوائے کر کے اب اس کا پیٹ بھرتا۔ انہیں کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا، انہیں نہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا، دو ہاتھ، دو پیر، یہ وہ کتنے چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تین چیزیں بولا خالی۔ ہم نے جو انسان بچہ پیدا ہوتے استعمال کرتا ہے تین چیزوں کا، دماغ کا استعمال نہیں کرتا، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، ہاتھوں سے اٹھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ اس لیے جتنی چیزیں ہیں کسی کا بھی ذکر نہیں، الم نجعل لہو، کیا ہم نے اس کو دو آنکھ نہیں دیے، وہ لسانوں، ایک زبان، اور دو ہونٹ نہیں دیے، بس تین آدمیوں اس کے سروائیول کے واسطے یہ تین چیزیں ضروری چیز، اس کا ذکر یہاں پہ کر دیا اللہ۔ غور کرنے کی والی بات ہے، یہ تو ایک چیز آ گئی تھی بیچ میں تو میں آپ کو بتا دیا۔ اب قاری ہم صاحب اسی بہانے آپ پورے سورے کا ترجمہ کر دینا، کیسے آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جی میں انشاءاللہ آپ کو ایک کر کے بتاتے جاؤں گا، تھوڑا سا ٹائم ہے، میں آج آپ کو میں چاہ رہا ہوں کہ میں نیا ایک چیز بتاؤں۔ one step at a time. First we have to know how to read first. تو کیونکہ آج کا میرا جو ٹارگٹ ہے میرے کو وہ کرنا ہے۔ جی، اس رول کا نام ہے تا مربوطہ، وہ پڑھنے کا جنرل رول ہے، جب میں آپ کو بتاؤں گا اس کا رول یہ ہے۔ دیکھیے، یہ ہے تا، یہ ہے ایک تا، اس کو تا کو بولتے تا مدرورہ، یہ تا کا نام ہے تا مدرورہ، اور ایک ہے تا جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اس کو بولتے تا مربوطہ۔ یہ مربوطہ تھا جب بھی روکیں گے یہ ہاں میں بدل جاتی، یہ ہاں ہے، یہ نا گول لکھتے اس کو، ہاں کو، ہے نا، ابھی ہم پڑھ رہے تھے یہ۔ لیکن اگر یہ تا پہ روکیں گے تو یہ تا پہ روکیں گے، آپ تا کا آواز آئیں گے، یہ تا پہ روکیں گے آپ، یہ بڑی والی تا، یہ آپ روکیں گے بھی تو جیسے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، یہ بڑی تا ہے، تو ہمیشہ یہ تا پہ روکیں گے آپ، یہ تائی پڑھیں گے آپ۔ لیکن یہ تا پہ روکیں گے آپ تو آپ ہاں میں بدل جائے گی۔ لیکن آپ کنٹینیو کریں گے یا نہیں روکیں گے آیت کے ختم پہ تو پھر اس کا یہ تا بھی پڑھی جائے گی، اس کا زیر زبر پیش پڑے جائے گا۔ تو یہ تا کو بولتے ہیں تا مدرورہ، مد
रू राह, और ये ता को बोलते हैं ता मरबूता, ता मरबूता, ता, इसमें भी ता आता, ता मरबूता, है ना। तो बस इतना याद रखें, और हा का आवाज आएगा आखिरी में, है ना। बहुत अच्छा सवाल था आपका, वेरी गुड, सबको इससे फायदा हो जाएगा। चलिए जी बोलिए। ओके वेरी गुड, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, अपन आगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम देखिए अभी तक हम क्या करें, जितने, मैं आपको बोला था, मैं जितने साइन है यानी जितने इशारे लगते हैं कुरान में, जबर है, जेर है, पेश है, फिर हम जो है खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, फिर उसके बाद हम जो है, फिर उसके बाद हम पढ़े जजम, फिर उसके बाद पढ़े तजदीद, फिर उसके बाद पढ़े दो जबर, दो जेर, दो पेश, दो पेश, और ये सब जो है साइंस है, जो जो ऊपर नीचे लगते लगते। अब हम जितने साइन थे पढ़ लिया, अब सिर्फ एक चीज रह गई, इसलिए मैं चाह रहा हूँ वो भी आज खत्म हो जाए। वो है एक है बड़ा मद, और एक है छोटा मद, ऐसा जरा पतला रहता है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं बचती। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, जितने लगने वाली चीजें हैं ऊपर नीचे इधर उधर, बस यही। अल्फाबेट तो हम पढ़ लिए, वो अल्फाबेट के ऊपर लगते हैं। तो हमने जबर जेर पेश को, अच्छा हमारा सबक था, हरकत सलासा का हमने पढ़ लिया। उसके बाद खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश हमने पढ़ लिया। इसकी मकदार, जज्म की कैफियत कैसी रहती, जज्म कैसा पढ़ा जाता, कैसा पीछे वाले से मिला के पढ़ते, उसको कैसा, इसके बारे में पूरा पढ़े। फिर हम तजदीद के बारे में पढ़े, तजदीद वाला हरफ कैसा 2 बार पढ़ा जाता, तजदीद की ब्रैकेट खोले तो कितने हरफ निकलते, पहला हरफ साकिन रहता, दूसरा हरफ मुतहर्रिक रहता, उसकी पूरी तफसील पढ़ी। तजदीद माल तजदीद का सबक भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने एक दिन जो है तनवीन का सबक भी पढ़ा, तनवीन कैसा हम एब्रीवेट करते चीजों को, नून साकिन को एब्रीवेट करके कैसा लिखते। मैंने बताया ये दन है, ये दन दन, लेकिन हम इसको एब्रीवेट करके क्या करते हैं, नून को गिरा के एक जबर और यहाँ लगा देते, दन। तो ये जो दूसरा जबर है, दैट सेकंड जबर इज रिप्रेजेंटिंग ए नून साकिन। एवरी तनवीन के अंदर दूसरा जबर रहेगा, वो नून साकिन की जगह पे लिखा गया है, वो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेट करा हुआ है। 2 जेर है, एक जेर तो सही है, दूसरी जेर नून साकिन की जगह पे लिखी गई। 2 पेश है, पहला पेश सही है जैसे ओरिजिनल है, दूसरा पेश नून साकिन की जगह लिखा हुआ है। एवरी तनवीन हैज ए नून साकिन इन इट। हम पढ़ देंगे भी वैसे ही उसका, आप देख लीजिए। दन, हम लिखेंगे दिन, नून नून पढ़ेंगे, खाली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पढ़ने का नून साकिन नहीं है वो, दुन, है ना। हालांकि हम दुन लिखेंगे, एक पेश से एक नून साकिन हम गिरा के एक पेश बढ़ा दिए। तो तनवीन हमने अच्छा तरीके से पढ़ ली, आप लोग देख लिए, हमने उसको अच्छे तरीके से तनवीन भी पढ़ लिया। अब उसका इस्तेमाल आगे चल के क्या होगा मैं बताऊंगा। अब हमारे पास रह गए सिर्फ ये 2 आइटम जो अब मैं बताऊंगा। मत, एक बड़ा मत, मोटा थिक ब्लैक रहता पे, कुरान में आप देखेंगे जरा थिक ब्लैक रहता, एक थोड़ा पतला रहता, एक थोड़ा नाजुक रहता, पतला रहता, छोटा रहता साइज में भी। आज अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे पास और कोई साइन बाकी नहीं रहेंगी पढ़ने की। साइन के एतबार से हमारी हमारी हमारे लेसन खत्म हो गए सब। ये 2 मद है, कैसा पढ़ी। अब हमारे नए सब नए नए हमारे उसका नाम है, हमारे नए चैप्टर का नाम है मद का बयान। आप इसको जो भी बोले, वो तो सबक का नाम कुछ भी रह सकते हैं, यानी चैप्टर ऑफ मद, मद की अक़साम, मद का बयान, मद कुछ भी, मद मतलब पढ़ना है हमको। मद पढ़ना क्या है, पढ़ना जो है मद है, मद। अब बच्चे पढ़ते रहे तो मौलवी साहब अक्सर आप सुने होंगे बोलते हैं मत करके पढ़ो मियाँ, मत करके पढ़ो, मतलब खींच के पढ़ो। जहां पे भी मद होता वहां पे खींच के पढ़ते, जरा लंबा स्ट्रेच करने को बोलते हैं मद, है ना। आप बच्चों को बोलते हैं मत करके पढ़ो, मतलब खींच के पढ़ो, लंबा करके पढ़ो। इसका डेफिनेशन अगर बोलेंगे तो है आवाज को दराज करके पढ़ना। आवाज को दराज करके, दराज किसको बोलते हैं, खींचने को बोलते हैं, है ना। जिसकी उम्र दराज हो तुम्हारी, बोले तो तुम्हारी उम्र लंबी हो। गेसु दराज बोलते जिसके गेसु लंबे है, जिसके बाल लंबे है ना। दराज मीन्स लंबा, गेसु दराज। तो मत बोल तो खींच के पढ़ने को बोलते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही ना।
جی ڈاکٹر جی صاحب آ رہی آواز ہے آ رہی ہے. ہاں ایسا جی نہیں آ کہ رہی میں بولتے جا رہا ہوں اور ہے. ہمارا زوم کٹ ہو گیا جیسے نہیں انٹرنیٹ ڈاکٹر کٹ ہو گیا. ہاں اوکے الحمدللہ ویری گڈ ویری گڈ. تو مد بولتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے, اب ہم سیکھیں گے مد بنتا کیسا, مد کا کیا یعنی ہاؤ مد جنریٹ کیسا ہوتا, کیسا یعنی کب ہوتا مد, کیوں ہوتا, اس کی پوری تفصیل ہم پڑھیں گے. مد کے اندر جو ہے مد میں ایک مد تو ہم اتنے دن سے پڑھ رہے تھے, آپ کو معلوم ہے ہم اتنے دن سے پڑھ رہے تھے مد اصلی پڑھ رہے تھے, 2 حرکت اس کی مقدار تھی, ہم پڑھ رہے تھے. اب جو مد پڑھ رہے ہیں ہم یہ 2 سے زیادہ کھینچنے والے, اس میں 3 حرکت ہے, 4 حرکت ہے, 5 حرکت ہے, 6 حرکت تک کے مد ہے, ڈفرنٹ ٹائپ کے مد ہے, 8 قسم کے مد ہے. ویسے تو بہت ہے, میں یعنی اور بھی بہت ہے 12-15, لیکن ہم جو زیادہ استعمال میں آئیں گے جو ہم پڑھیں گے 8 قسم کے مد پڑھیں گے. ویسے میں پورے مدوں کے نام بتا دوں گا آپ کو کتاب میں بھی, لیکن ہم جو اب پڑھنے جا رہے ہیں ایک تو ہے مد اصلی 2 حرکت والا. اب اس سے بڑھ کے جو 3, 4, 5, 6, 7 ہے وہ 8 قسم کے مد ہے جو ہم پڑھیں گے 8. اب ہم یہ جو اب یہ سبق میں ہم پہلے 4 پڑھیں گے, پھر اور 4 ہم اس کو تھوڑا ڈیلے کر کے آخری میں پڑھیں گے, کیونکہ وہ اس میں تھوڑا اور سمجھنے کے لیے ہم کو بیچ میں 1, 2, 3 چیپٹر اور کمپلیٹ کرنا. تو اب ہم 4 مد پہلے سٹارٹنگ میں پڑھیں گے 8 مد میں سے. وہ 8 مد کب بنتے ہیں, کیسا بنتے ہیں, کیا اس کے اندر کیا اس کی ترکیب ہے, کیا فارمولا ہے, کیسا رول ہے اس کا, یہ پوری جو ہے ہم بحث کریں گے. اس بحث کا پورا نام ہے مد فرعی. فرع بولتے ہیں برانچ کو. ایک تو ہو گیا مد اصلی جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں 2 حرکت والا, خالی الف سے پہلے زبر, یہ ہم پڑھتے رہتے نا, خالی الف سے پہلے زبر, اور دوسرا ہے یا ساکن سے پہلے زیر اور واو ساکن سے پہلے پیش. یہ ہم یہ مد اصلی میں ہم یہ پڑھ لیے ماشاءاللہ, 2 حرکت کر رہے ہیں, اس کی انالائز کر رہے ہیں, وہ چل رہا. اب یہ جو مد فرعی, یہ جو دوسرے 8 مد بن رہے ہیں ہمارے, اس کو بولتے ہیں مد فرعی, برانچز, مد کے برانچز. اور یہ ہے بڑے مد, 2 بڑے مد ہے نا. اب میں آپ کو سمپلیفائی کر رہا ہوں. مد فرعی کے اندر 2 کمپوننٹ رہتے. ہر بڑا مد جو مد اصلی کے علاوہ جو بڑا مد آتا, جتنے بڑے اس کی کھینچنے والے ہیں, اس کے 2 کمپوننٹ ہے. وہ مد کے 2 پارٹ ہے, 2 حصے ہیں. کون سے ہیں 2 حصے؟ اس میں جو ہے ایک کو بولتے ہیں شرط مد, ایک کو بولتے ہیں شرط مد, اور ایک ہے سبب مد. یعنی ایک تو کنڈیشن ہے رہنا کمپلسری, شرط بولتے ہیں نا, یہ چیز رہنا ضروری ہے, اور سبب ایک دوسرا آئٹم ہے. میں بھی بتاتا ہوں شرط کیا ہے, سبب کیا ہے. اور یہ دونوں کے ملنے سے بڑا مد بنتا. بڑے مد جو رہتے 3 حرکت والے, 4 حرکت والے, 5 حرکت والے, 6 حرکت والے, یہ دونوں پارٹس کے ملنے سے بنتے. وہ لوگ, وہ پارٹ کیا ہے؟ پارٹ نمبر 1 از شرط مد, پارٹ نمبر 2 از سبب مد. شرط مد کیا ہے اور سبب مد کیا ہے, یہ اب ہم پڑھیں گے آپ, ہے نا. شرط مد جو ہے ہمیشہ آپ, شرط مد بہت سمپل ہے. شرط مد ہے مد اصلی, شرط کمپلسری ہے انہیں 2 حرکت رہنا, تو ہی انہیں 3, 4, 5, 6 بن سکتا. منیمم ریکوائرمنٹ مد اصلی ہے. مد اصلی رہا تو انہیں آگے چل کے آگے بڑھے گا. منیمم ریکوائرمنٹ اس کی مد اصلی ہے. یعنی آپ دیکھیے کالج, آپ مد اصلی جو ہے 2 حرکت والا, آپ سمجھیے جیسے 10+2 کا ایگزام ہے, انٹرمیڈیٹ ہے آپ کے, پڑھنا آپ کو سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں. آپ یہ پاس رہے تو آپ کالج میں ایڈمیشن لے سکتے, اور لے کے آپ گریجویشن کر سکتے, جو کچھ کرنا ہے آپ, جو برانچ میں جانا چاہے, میڈیکل میں, انجینئرنگ میں, فارمیسی میں, لا میں, آپ جہاں جانا چاہے. منیمم کوالیفیکیشن ان لوگ بولتے ہیں آپ 12th کلاس پاس کر کے, اسکول کمپلیٹ کرے نہیں آپ. یہ شرط مد از دا بیسک ریکوائرمنٹ. جیسا آپ کوئی میٹھا بنانے کو بیٹھے, سویٹ ڈش بنا رہے ہیں, شکر ضروری ہے پہلے. سب سے مین انگریڈینٹ سویٹ بنانے, سویٹ ڈش کا شکر ہے. اب آپ اس میں سے گاجر لے کے آئیں گے تو گاجر کا حلوہ بنے گا, ڈبل روٹی لائیں گے تو ڈبل کا میٹھا بنے گا, آپ آلو لے کے آئیں گے تو آلو کی کھیر بنے گی, آپ چاول لے کے آئیں گے تو چاول کی کھیر بنے.
آپ 25 چیزوں کدو کا میٹھا بنائیے, اس کا میٹھا. شرط آپ کے پاس پہلے شکر ہونا. تو کوئی بھی بڑا مد بننے کے لیے مد اصلی شرط ہے, کمپلسری ہے 2 رکعت, رہا تو انہیں 3 4 5 بن سکتے. تو ایک تو شرط مد طے ہو گیا ہمارا کہ مد اصلی ہے, شرط مد از مد اصلی. اب سبب مد کیا ہے؟ سبب مد جو ہے, سبب مد 2 ہے. سبب مد 2 ہے. پہلا سبب مد ہے حمزہ, اور دوسرا سبب مد ہے جزم. جب بھی مد اصلی کے فوراً بعد حمزہ آئیں گا بڑا مد بن جائے گا, یا جزم آئیں گا بڑا مد بن جائے گا. وہ کیسا بن جائے گا, اس کی کتنی مقدار ہے, وہ اس کی کیا کیفیت ہے, اس کا کیا رول ہے, میں اب آگے ہم بحث کریں. آگے بحث کیا ہے؟ شرط مد یہ سب جیسا جو ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال میں کیا ہے, یہ ایک ہے, یہ ہے مد اصلی, خالی الف سے پہلے زبر جا. کتنے حرکت پڑے؟ 2 حرکت پڑے. لیکن جب بھی اس کے ساتھ حمزہ آ جائیں گا, جب بھی اس کے ساتھ حمزہ آ جائیں گا, اب انہیں 4 حرکت کا مد ہو جائیں گا. اس کے اوپر ایسی بڑی مد رہتی. جب بھی شرط اور سبب مل جائیں گے, ایک جگہ آ جائیں گے, ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں گے, ایک ہی جگہ, ایک ہی ساتھ رہیں گے. ایک ہی کلمے میں بھی رہ سکتے ہیں, الگ بھی رہ سکتے ہیں, لیکن اگر دونوں ساتھ اب دیکھیں دونوں ساتھ ہے نا. مد اصلی کے ساتھ جیسے ہی شرط اور سبب مل گئے, اب انہیں 4 حرکت کا ہوگا. اس کی مقدار 4 حرکت ہے. اس کے اوپر جو مد کا وہ ڈالیں گے, سائن ڈالیں گے, موٹا رہے گا, بڑا رہے گا. اس کو 4 حرکت سے پڑھی. آپ دیکھیں گے قرآن میں اذا جاء, ابھی آپ میں مثال بتا رہا ہوں. اذا جاء, آپ اس کو 4 حرکت ضروری لازمی طور پہ 4 حرکت سے پڑھی گئی. کیوں؟ شرط اور سبب مل گئے, بڑا مد بن گیا انہیں. اب اس کی کیٹیگری چینج ہو گئی. مد اصلی تھا انہیں, اگر اس کے بعد وہ حمزہ نہیں ہے تو انہیں 2 حرکت کے رہے گا. یہ سب کینسل ہو جائیں گے آپ کے. اگر حمزہ نہیں ہے, آپ اس کو 2 حرکت سے پڑھیں گے. اذا جاء 2 حرکت پڑھی, مد اصلی پڑھی. لیکن اس سبب اس کے بازو آنے کی وجہ سے اب انہیں بڑا مد ہو کے 4 حرکت ہو گئے. تو آپ کو جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی مد میں کوئی مد کا ڈیزائن دے, یہ مد کا سائن آپ قرآن میں دیکھیں گے کہیں بھی, تو آپ دیکھیں گے جب بھی یہ رہیں گا وہاں حمزہ رہیں گا. مد اصلی کے بعد حمزہ نظر آئیں گا کمپلسری. وہ ہے بول کے تو وہ ڈالا, وہ ہے بول کے تو وہ ڈالا اذا جاء. تو اب کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو, آج کا میں وہ مختصر کر دیتا, سمپلیفائی کر دیتا ہوں, یہ مٹا دیتا ہوں. اب آپ آگے آئیے. سبب مد کیا ہے؟ حمزہ ہے. سبب مد کیا ہے؟ حمزہ ہے. اور کیا ہے؟ جزم بھی ہے. 2 ہے سبب مد. لیکن اب ہم کیا کریں گے, آج ہم حمزہ سے بننے والے 2 مد پڑھیں گے. آج ہم یہ جزم سے بننے والے بھی پڑھیں گے, بعد میں پڑھیں گے. آج جو ہمارا پہلی برانچ ہے, شرط مد اصلی کے بعد حمزہ آیا تو کتنے مد بنتے, کون سے ہے, ان کی مقدار کتنی ہے, کیسا پڑھتے, وہ بنتے کیسا, آج ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. اس پہ غور کر کے ہم دیکھیں کہ حمزہ سے بننے والے 2 مد, پہلے مد کا نام ہے مد متصل. مد متصل بولتے, ملا ہوا رہنے کو بولتے. میرا گھر مسجد سے متصل ہے, لگا ہوا ہے, ملا ہوا ہے, باؤنڈری ٹو باؤنڈری. میری دیوار ان کی دیوار. میرا گھر احمد بھائی کے گھر سے متصل ہے. میرا گھر مطلب میرا پڑوسی احمد بھائی کے گھر سے لگا ہوا ہے. متصل مانے ملا ہوا. اردو میں بھی بولتے ہیں, متصل ہے بولتے ہیں نا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. متصل ہے نا ملا ہوا. ملا ہوا کا کیا مطلب؟ اب دیکھیں, میں ابھی آپ کو جو مثال بتایا جا, شرط اور سبب ملے ہوئے, متصل ہے, دونوں لگے ہوئے ہیں, ایک ہی کلمے میں ہے, اسی لیے اس کے اوپر 4 حرکت کا مطلب. اب اس کی مقدار 2 حرکت نہیں رہی, حمزہ لگنے سے 4 حرکت ہو گئی. اس کو بولتے ہیں مد متصل, جس میں شرط اور سبب ایک ہی کلمے میں رہنا, ساتھ رہنا, بازو رہنا. دوسرا مد ہے اس کا جو دوسرا مد ہے, حمزہ سے بننے والا جو دوسرا مد ہے, اس کا نام ہے مد منفصل. منفصل کا مطلب ہے یہ آپ بہت سمپل ہے, آپ سمجھ جائیں, بہت مزہ آئے. یہ جیسے بیما
دوسرا کلمہ ہے انزلہ. انزلہ آپ دیکھیں گے یہ بیما ایک ورڈ ہے اور انزلہ ایک ورڈ ہے, لیکن آپ غور کریں گے بیما میں شرط مد ہے اور انزلہ میں سبب مد ہے, اور وہ حمزہ الف کی شکل کا ہے, لیکن وہ حمزہ یہاں کے ویسا یہ اوریجنل شکل والا حمزہ نہیں ہے, الف کی شکل, یہ بھی حمزہ ہی بولتے ہیں نا ہم اس کو, الف میں یہ زبر زیر پہ جب بھی لگیں گی الف پہ انہیں حمزہ ہو جاتا, وہ حمزہ ہی ہے, لیکن یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, شرط اور سبب ملے ہوئے ہیں, کلمہ الگ ہے لیکن ملے ہوئے آزو بازو ہے, بیچ میں اور کوئی چیز نہیں ہے. جیسے یہ سچویشن رہی بیما کے اوپر پتلا مد رہتا, بیما انزلہ, ہم کیا کریں گے ایکچوئل اس کی مقدار یہ دونوں کی بھی 4 حرکت اور 4 حرکت ہے, 4 حرکت اور 4 حرکت ہے. اس کو بھی 4 حرکت سے پڑھنا ہے اس میں, لیکن تمام کتابوں میں تجوید کی لکھا ہوا ہے کہ آپ دونوں میں فرق کرنے کے لیے آپ اس کو 5 حرکت سے پڑھو, اس کو 4 سے پڑھو, نہیں تو آپ اس کو 4 سے ہی پڑھو, اس 1 حرکت کا فرق رکھو, اس کو 3 حرکت کر دو, اس کو 3 کر دو, بتانے کے لیے کہ یہ منفصل ہے, یہ 2 کلموں میں ہے, 1 کلمے میں نہیں ہے, وہ بتانے کے لیے. آفیشیل مقدار دونوں کے بیچ آپ 4 پڑھیے دونوں کو, کوئی مسئلہ نہیں, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک الگ یعنی اور ڈیپ ڈیپتھ میں جا کے ہے, لیکن دونوں کی مقدار 4 حرکت ہے. اس کو آپ 4 حرکت کر کے پڑھو, کوئی غلطی نہیں, بالکل صحیح. اب کیا معلوم ہوا ہمارے کو, اب پھر شروع سے ہم تھوڑا اوپر صحیح مد فرعی پڑھ رہے ہیں. ہم پہلے مد اصلی پڑھے تھے, وہ تو معلوم تھا ہمارے کو, ہم مد فرعی پڑھ رہے, جو دوسری اقسام ہے مد کی, جو دوسرے مدہ ہے جو بڑے ہیں 2 سے زیادہ والے ہیں, ہم وہ پڑھ رہے. اس میں جا کے ہم دیکھیں تو اس کے اندر 2 کمپوننٹ ہیں ہر مد میں, ہر مد کے اندر 2 حصے ہیں, ایک شرط مد ایک سبب مد. اب ہم اور نیچے آئے, سبب مد 2 ہے, حمزہ اور جزم. اب ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں حمزہ سے بننے والے مد. حمزہ سے بننے والے 2 مد ہیں, دونوں میں شرط مد کے بعد حمزہ آتا, یہ دونوں مدوں میں شرط مد اصلی کے بعد حمزہ آتا. ہم پہلا مد چیک کریں, مد متصل. مد متصل میں ہم دیکھیں کہ دونوں شرط اور سبب ایک ہی کلمے میں ہے, ایک ہی ورڈ میں دونوں جمع ہو گئے, اور حمزہ اوریجنل شکل میں ہے, اور مد کی جو علامت ڈالی ہوئی ہے بہت ہی تھک بلیک ہے, اور یہ مد 4 حرکت سے ہم پڑھیں گے. اس کو بولتے ہیں مد متصل, ملا ہوا ایک ہی کلمے میں. اب دوسرا ہے منفصل, الگ الگ. منفصل بولے تو جدا جدا. جدا کیا ہے, وہ ایک کلمہ ہے, ایک کلمہ, لیکن پہلے کلمے کے آخری میں مد اصلی ہے, دوسرے کلمے کے شروع میں جو ہے سبب مد ہے حمزہ, اور وہ حمزہ الف کی شکل میں ہے, اسی لیے مد کا سائز تھوڑا پتلا ڈالا ہوا ہے. ہم اس کو بھی 4 حرکت کر کے پڑھیں گے, یا 3 کریں گے دونوں میں ڈیفرنس رکھنے کے لیے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو اب ہم کو معلوم ہو گیا جاء بما انزل. اب ہم کو مدوں کے بارے میں معلوم ہو گیا. اب ہم بعد میں یہ پڑھ لیے, اب ہم یہ 2 مدوں کی پریکٹس کریں گے, 1-2-3 دن یہ 2 مدوں کی پریکٹس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے سبب جزم سے بننے والے مد کیسے رہتے, جزم سے بننے والے کیسے رہتے, اس کی کیا ترکیب ہے, اس کا کیا میتھڈ ہے, وہ بھی یہ پہلے اس کی پریکٹس ختم کریں گے تو وی ول گو فارورڈ. میں یہاں پہ رک رہا ہوں, اور لیکن ناؤ قاری صاحب سوال ہے, I am stopping here and I am inviting questions. آپ جو بھی ڈاؤٹ ہے آپ پوچھیں. قاری صاحب یہ جو منفصل ہے اس میں تو حمزہ نہیں ہے, کہاں پہ حمزہ ہے؟ بیما دیکھیے ایک منٹ, میں جب الف کی قسمیں بتایا تھا آپ کو, جب بھی الف پہ زبر زیر پیش آئیں گا اس کا نام الف نہیں ہے, حمزہ ہے, پہلے بتا دیا. جی 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 تو یہ حمزہ ہی ہے, یہ حمزہ ہی ہے, یہ الف کی شکل والا ہے, اور وہ پہچاننے میں مدد مل رہی ہے آپ کو کہ جب بھی الف والا حمزہ آئیں گا آپ سمجھ جانا یہ 2 کلموں کے بیچ میں ہے. ایک کلمے میں رہیں گا تو انہیں اوریجنل شکل میں آئیں گا, وہ حمزہ, یہ حمزہ رہے گا اوریجنل. ایک کلمے میں رہیں گا تو ایک کلمے میں رہیں گا تو ایسا کا حمزہ رہے گا, آپ کو اور آسانی ہوگی اس سے, ہے نا. اور کوئی, اب اور کسی کو کوئی, ایک منٹ, ابھی ہم اسی پریکٹس کرنے والے ہیں, آپ کو بتانے والا ہوں.
اب آپ دیکھیں یہ لا ایک کلمہ ہے جس میں شرط ہے، اقسم دوسرا کلمہ ہے اور حمزہ الف کی شکل میں ہے. اب آپ بولیے یہ کون سا مد ہے؟ یہ مد منفصل ہے. حمزہ ہے نا، اقسم میں الف پہ پیش میں حمزہ ہے نا. لا از ون کلمہ. one more time. لا 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 ایک کلمہ ہے، اقسم ایک کلمہ ہے. ایک کلمہ ہے. پہلے کلمے میں شرط مد ہے، مد اصلی ہے. لا میں مد اصلی ہاں ہے. الف سے پہلے لام پہ زبر ہے، الف خالی ہے. Correct. شرط مد ہو گئی. دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے، اسی لیے مد لکھا نہ ہو رہے. انہیں لکھا کیوں لکھا؟ انہیں کیفیت اس کی کنڈیشن پوری ہو رہی بول کے انہیں مد کا مد لکھا اوپر، ہے نا. کون سی کنڈیشن قاری صاحب، کون سی کنڈیشن؟ پہلے والے میں شرط مد ہے، مد اصلی ہے، لام ہے جی. آگے دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مد اصلی کے فوراً بعد دونوں جب بھی مل جائیں گے، شرط اور سبب مل جائیں گے، مد ہو جائے گا. کوئی بھی ایک کلمے میں ہوں گا تو متصل، دو کلموں کے درمیان ہوں گا تو منفصل. یہ دو کلمے ہیں، لا الگ ہے، قسم الگ ہے، اسی لیے منفصل ہے. لا ایک کلمہ ہے، قسم ایک کلمہ ہے. اوکے. اچھا چلیے میں آپ کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اور بھی وہ کر دیتا ہوں. ہاں یہ میں یہ دیکھ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے. جا ایک ہی کلمہ ہے یہ. جا از ون ورڈ. جا از ون ورڈ. تو اس نے کیا کیا، یہ ہے متصل ہے اور مد کا سائز تھوڑا ٹھیک بلیک ہے. اب یہ جو عربی ٹائپ کے جو فونٹ ہے اس میں میں اردو والے فونٹ بتاؤں گا، وہاں پہ بالکل بہت کلیئر رہتا. جیسا ایک منٹ میں آپ کو اردو والے بتاتا ہوں. آپ قرآن مجید یہ والا ہماری جو قرآن ہے، آپ دیکھیں یہ ہمارا قرآن ہے، اس میں آپ کو ذرا کلیئر رہے گا. اب دیکھیے یہ اولائکا کے اوپر موٹا مد ہے نا، موٹا مد ہے. یہاں سے بتاتا ہوں آپ کو کر رہے. سوا ان ایک کلمہ ہے تو مد کا سائز دیکھیے کتنا موٹا ہے. سوا ان ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے تو انہیں کیا کر دیا، حمزہ اوریجنل شکل میں ہے، مد اصلی اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہے. سوا میں خالی الف سے پہلے واو پہ زبر ہے اور حمزہ اس کے بعد آ گیا تو اوپر انہیں کیا کرا، موٹا مد ڈالا، موٹا مد ڈالا. ہاں 4 حرکت سے پڑھیں گے. یہ متصل ہے. اب منفصل یہ لوگ منفصل ان کے پاس جو ہے پتلا رہتا بالکل. آپ دیکھیں گے یہاں پہ الا انفسہم، یہ اس میں دیکھیں الا انفسہم کتنا پتلا مد ہے. دیکھیے پتلا مد ہے کیونکہ الا ایک کلمہ ہے، انفسہم دوسرا کلمہ ہے. انفسہم حمزہ الف کی شکل میں ہے. آپ پہچان لیے یہ منفصل ہے، یہ منفصل ہے. کلیئر دکھ رہا آپ کو. الا کیوں ڈالا مد کی علامت؟ انہیں شرط اور سبب مل گئے بول کے ڈالا. تو قاری صاحب اس اپ ٹو اس کہ ہم اس کو 4 کاؤنٹ پڑھیں یا 3 کاؤنٹ پڑھیں؟ آپ کی مرضی ہے. آپ دونوں میں فرق رکھنے کے لیے 3 پڑھ. ویسے تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اتنے ڈنڈی مارنے والے ہیں، مت کر کے کب پڑھنا، ہم لوگ 4 حرکت کب کرنا. ہم لوگوں کی جو رفتار رہتی ہے، اللہ اکبر. اگر تو ہم انشاءاللہ رعایت کریں گے. 4 حرکت کی 3 حرکت کی 3 حرکت کی کریں گے انشاءاللہ. وہ 4 پڑھیں گے
اس کو 4 کر کے پڑھیں گے اور اس کو 3 کر کے پڑھیں گے. جیسا یہاں خالو انما, آپ ایک ایک دیکھیں گے, مزہ آئیں گے اب آپ کو. اب آپ قرآن میں مت ڈھونڈتے رہیں گے, آپ کو انجوائے کریں گا. دیکھیں خالو انما, اور بیچ کا الف تو وصلی ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. خالو میں مد اصلی ہے اور الف کے نیچے زیر ہے, حمزہ آ گیا. حمزہ جیسے ہی آ گیا انما دوسرے کلمے میں, انہیں کیا کرا, خالو پہ مد ڈال دیا چھوٹا. اسی طرح نیچے کی لائن میں دیکھیں گا الا انہم, الا ایک کلمہ تھا, انہم دوسرے کلمے میں حمزہ ہے. تو یہ منفصل ہے دونوں بھی, یہ سب منفصل ہے, کیونکہ مد کا سائز اس کو پہچاننے کے چھوٹا 3 طریقے, اس کو پہچاننے کے 3 اشارے ہیں, 3 سائن ہے. کیا ہے؟ ایک تو 2 کلمے ہیں, مد کا سائز چھوٹا ہے اور حمزہ الف کی شکل میں ہے. 3 چیزیں ہیں پکڑنے کے لیے آپ کو. کیا؟ 2 کلموں میں ہے, مد کا سائز پتلا ہے, حمزہ الف کی شکل میں. اور آپ وہی متصل میں دیکھیں گے, آپ صفاؤ آپ دیکھیں گے ایک ہی کلمہ ہے, حمزہ اوریجنل شکل میں ہے, مد کا سائز تھک بلیک ہے. آپ کو یہ مد, اب صفاؤ کے بعد الا ہے, دیکھیے صفا کے بعد الا ہے, یہ مد کے سائز میں, یہ مد کے سائز میں آپ کو فرق دکھ رہا؟ یس, ہاں, آپ خالی مد کے ڈیزائن سے, مد کے سائز سے پہچان سکتے کون سا متصل ہے کون سا منفصل ہے. کام میرے کو 4 حرکت کرنا ہے, کام میرے کو 3 حرکت کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے مد کا سائز صرف اپنا یہ انڈو پاک والے قرآن میں ڈفرینٹ ہوگا نا, سب اس میں تو نہیں ہوگا نا عربک میں مد کا سائز ڈفرینٹ؟ تقریباً سب جگہ ہے. اگر آپ نہیں بھی ہے تو آپ دیکھیے نا, ایک کلمہ ہے یا 2 کلمہ ہے, حمزہ اس سے اوریجنل تو پتہ شکل میں چل ہے یا جائے گا. نہیں جی ہے, وہ بھی تو. ہاں, 3 میں سے آپ کو 2 تو ملیں گے ہی نا. اگر مت نے دونوں جگہ ایک بھی ڈال دیا, کوئی قرآن والا نہیں ڈالتے ہیں, بہت ہر جگہ کچھ نہ کچھ رکھتے فرق, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے حمزہ اوریجنل شکل میں کدھر ہے, ایک کلمہ کدھر ہے, 2 کلمہ کلیئر دکھ رہا نا آپ کو, الا انہم بازو ہی دکھ رہا نا. یہاں پہ بھی مد ہے, یہاں پہ بھی مد ہے, لیکن یہاں 2 کلمے الگ معلوم ہو رہے ہیں. حمزہ وہاں پہ الف کی شکل میں ہے, یہاں حمزہ اوریجنل شکل میں. آپ کیسا پڑھیں گے آپ اس کو؟ آمن السفہاء الا انہم. اب آج کی تاریخ سے کیا ہو گیا, آپ کوئی مد جمپ نہیں کریں گے اب آپ, until you perform 4 حرکت. ہاں, یہاں سے اب آپ کو معلوم ہو گیا. جب تک معلوم نہیں ہوا ہم ایڈ ٹو در انالیسس کو ایڈ کرنا ہے مد. اب آپ کو میں اتنا اچھا اوپن کر دیا اس کو, now you cannot miss it. اب ہم کیا کریں گے, مول صاحب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں رہیں گے, مت کر کے پڑھو. ہم خود جیسا ہی دیکھیں گے مت کو, اور آپ کیا کریں, پورے قرآن میں جب بھی کوئی علامت دیکھیں گے نا مت کی, آپ پہلے آپ کیا کریں, انالائز کریں اس کی. دیکھیں اس میں مد اصلی کدھر ہے, دیکھیں اس میں مد اصلی کہاں ہے. ہاں مد اصلی ہے. ہاں, اب سبب کدھر ہے اس کا, اس کی شرط آپ دیکھیں گے, شرط کہاں ہے, سبب کہاں ہے, آپ اس کی انالائز کریں. بینگ اے تجوید اسٹوڈنٹ یو شوڈ انالائز اٹ, پورا اس کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھے. مت 4 حرکت کرنے سے پہلے پورا ویریفائی کریں اس کو. ایسا بھی ایک کوشچن ہے, یہ جو ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا, تو اس میں منفصل کیوں ہے؟ آمنا تو آگے تو وہ جزم نہیں ہے, یہ منفصل کیوں آیا؟ کیوں ہے؟ خالو از 1 ایک کلمہ ہے, آمنا دوسرا کلمہ ہے. آمنا کے الف پہ جو کھڑا زبر ہے, الف پہ زبر رو, زیر رو, پیش رو. اور ایک بتا دیتا ہوں, یہ جو یہ الف پہ زبر زیر پیش ہے نا, الف پہ جو ہے, الف پہ کھڑا زبر بھی رہا تو انہیں حمزہ ہی ہے, کھڑی زیر بھی رہا تو انہیں حمزہ ہی ہے, الٹا پیش بھی رہا تو حمزہ ہی ہو. سمجھ گئے نا؟ الف پہ زبر زیر پیش جب بھی آئیں گا وہ الف نہیں ہے, حمزہ ہے. اور زبر رہو یا کھڑا زبر, زیر رہو یا کھڑی زیر, پیش رہو یا الٹا پیش رہو, دیٹ از حمزہ. اس سے نیکسٹ ورڈ پہ جزم ہونا ضروری نہیں ہے پھر. ہاں, جزم کے ابھی ہم پڑھے ہی نہیں نا, جزم والے تو ابھی ہم پڑھے ہی نہیں نا. آپ جزم میں کہیں بھی جا رہے ہیں, جزم والے تو ابھی ہم پڑھے ہی نہیں نا. اب جب جزم والے پڑھیں گے, سوری کون سا سورہ دیکھ رہے تھے ہم؟ اچھا, ہم وہ قرآن دیکھ رہے تھے, سوری سورہ بقرہ. یہ والا قرآن. جی بتائیے میرے کو, آپ کیا بتا رہے تھے؟ خالو لو میں جو ہے شرط مد ہے, لو میں شرط مد ہے. آمنا کے الف پہ کھڑا زبر ہے, وہ حمزہ ہے. دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے, اسی لیے مد منفصل ہو گیا. وہ مد ڈال دیا اس نے, چھوٹی مد ڈال دیا, خالی لائن بدلی, لیکن
दोनों आजू बाजू है। जी जी ये खालू इन्ना, आप देखिए खालू इन्ना, लू इन्ना हमजा है बाजू, इन्ना दूसरा कलमा है, इन्ना दूसरा जी कलमा जी है ना। ये ऊपर का सुफा हो। अब एक चीज आपको बता दूंगा मैं, एक चीज और। अब जैसा ये उलाई का है जी, खालू जी, ये वाला ऊपर ऊपर का खालू है, नीचे ये खालू में आप देखेंगे खालू, लू में मध्य असली शरत हो गई, हो गई। उसके बाद जो अलिफ है वसली है, छोड़ दीजिए उसके बाद जो अलिफ है वो वसली है, नहीं पढ़े जाने वाला, वो छोड़ दिए। उसके बाद हमजा आ गया। दूसरा कलमा क्या है? खालू इन्ना, इन्ना में अलिफ के नीचे जेर वो हमजा है। शरत कहाँ पे और पढ़, सबब, हाँ अच्छा जी है कालू। शरत और सबब मिल गए। शरत और मिलते उसने क्या किया, वाव पे मत डाल हाईलाइट दिया, करते आप कहाँ पढ़ेंगे ये सब? लू पे उसने मत डाल दिया। मुनफसिल हुआ जी, मुनफसिल जी मुनफसिल जी हुआ। दो कलमों में है ना, मुनफसिल है, दो कलमों में होगा जी, मुनफसिल जी है। वो जी भी जी उसका भी सब मत का साइज छोटा है, वो भी दो कलमों में है, तो वो इसको भी दो। पढ़ेंगे कैसे कारी साहब? कालू हाँ आमन्ना। हाँ, कौलू आमन्ना, बाकी की चीजें वैसी पढ़ेंगे, खड़ा जबर दो हरकत पढ़ेंगे, नून पर गुन्ना करेंगे, मध्य असली करेंगे। जहां जहां मत का मत डाला हुआ है वहां वहां हम चार हरकत करेंगे, चार या तीन, आप जो करना चाह रहे हैं। अब जैसे सुफहाउ है ऊपर, सुफहा, ये तो चार करना ही करना है ना, तो सीधा सीधा जी जी एक ही वो कलमा सेम है ना, वर्ड है। सेम वर्ड है। सेम आपको अलग मालूम होता, वो इतना लगा हुआ रहता है। हमजा ओरिजिनल शक्ल में दिखते ही समझ जाना ये मुत्तसिल है, हमजा अलिफ की शक्ल में देखते ही समझ जाना ये मुनफसिल है। नहीं नहीं आपको कारी साहब कंफ्यूजन इसलिए हो रही थी, जो आपने पहले बताया था ना इजा जा, यानी एक हाँ वर्ड है, फिर आपने वो जो नेक्स्ट एग्जांपल बताई थी ना बिमा हाँ, वो उनजिला, मुनफसिल की थी। उन जब आया था ना वो थोड़ा कंफ्यूजन कि या तो वो हमजा आगे नेक्स्ट वर्ड अलिफ से पे नहीं पेश था वो, होगा, अलिफ तो पे पेश था वो। इसलिए थोड़ा सा वो हाँ, हो रहा था कंफ्यूजन। देख लिया आप, देखिए बीमा एक कलमा था, उनजिला हमजा दूसरे कलमे में। क्लियर है, बोर्ड पे है ना। जी जी वो बस अब समझ आ गई कि यानी कसरा दमा कुछ भी खड़ा कुछ भी हो, तो ये नहीं कि वो नेक्स्ट वर्ड से मस्ट मिल रहा है तो तभी है। इस क्लियर ना हो। ये मींस हमजा जो है वो नेक्स्ट वर्ड से मिलना, जो जैसे मुझे कंफ्यूजन हो रही थी उन जिला मींस के हमजा नेक्स्ट वर्ड से जब वो मिलेगा तो तब वो No, हाँ, alif pesh is hamza. Alif जी with the जी जी या with तो dhamma अब is मुझे समझ hamza. आ गई कि जिस पे भी वो हरकत होगी, खड़ा जबर खड़ी जेर पेश और जबर जेर और पेश होएगा तो अब देन। मैं अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। अब थोड़ा एक स्टेप आगे जाएंगे। देखिए, अब ये हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे उलाई का में क्या करा उन्हें, मैं आपको बोर्ड लेके बताऊंगा। उलाई का, आप देखिए उलाई का में जो है, सॉरी, उसने क्या किया, यहाँ पे लाम पे खड़ा जबर डाल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमजा पे जेर है, और ये का, और यहाँ मत डाल दिया मोटा। ये क्या करा उसने, ये एक्चुअल वर्ड जो है, ये वाव तो साइलेंट है, नहीं पढ़े जाएगा, खाली लिखा हुआ है वाव, ये पढ़े नहीं जाएगा, साइलेंट है, ये छोड़ देंगे इसको, है ना। ये ला जो है ये है, ये असल में ऐसा था वो उलाइका। ये मैं इसकी हिज्जे कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया इसको पूरा। ये ओरिजिनली ऐसा था, लेकिन आपको ये लिखने के वास्ते 1 2 3 4 5 बार हाथ उठाना पड़ता, 5 बार। उन्हें क्या करा, उसको एब्रीवेट कर दिया। एब्रीवेट करके क्या कर दिया, ये जो मध्य असली था खाली अलिफ से पहले जबर, उसमें खड़ा जबर लगा के दो हरकत, वो शरत बता दिया उन्हें, खड़ा जबर शरत बता दिया। हाँ, दो हरकत है उन्हें भी दो हरकत है, और हमजा भी है उसके बाद फौरन। अब ये दोनों मिलते ही बड़ा मत हो गए, मध्य मुत्तसिल है, 4 हरकत से पढ़ेंगे हम उलाई का को। आप बोलेंगे मुल साहब शरत कहाँ, इसमें मध्य असली नहीं है ना। उन्हें क्या करा, मध्य असली को Lam alif एब्रीवेट, mad. दो हरकत को एब्रीवेट करके खड़े जबर से बना दिया। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं।
हाँ बिल्कुल, आप Of देखिए, course, all the stuff that we are studying. This is we have to reread. Actually, Mohammad Azam Sahab, if you, I don't know if you can record करके भी भेजे, फिर सुनना है, फिर ये notes देख के फिर really study करना है. हाँ, उसमें है, लेकिन अब आप देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये वाइट, अब मैं बोर्ड तो नहीं बता सकता जी. इसमें तो आपके सामने बोर्ड भी है, तो आपको समझने में आसानी होगी. नहीं, ये सब लिख लिए हमें, लिख लिए ना, ये देख लिया आप कितना क्लियर है, Very easy to understand. है ना. ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, somebody let's take. I did. I can share it. आप ये ले लीजिए. अब हम 8 किस्म के मत पढ़ने वाले हैं. आज हम 2 किस्म के मत पढ़ लिए. आज हम 2 किस्म के मत पढ़ लिए 8 में से. कौन से? मुत्तसिल और मुनफसिल. हमजा से बनने वाले पढ़ लिया, और हमजा से बनने वाले 2 ही मत है. यही 2 मत है. बाकी के 6 मत जज़म से बनने वाले हैं. तो हम उसको पहले हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा कुरान में देखेंगे ये मत कहाँ है, और जो है, और उसकी और है ना. और अब एक चीज आपको ये मालूम होगी, कहीं वो खड़े जबर से को शरत बना लेगा, कहीं खड़ी जेर को शरत बना लेगा, कहीं उल्टे पेश को शरत बना लेगा. वो लिखने की सहूलत के खातिर है, स्टाइल के लिए. आप ये नहीं बोलना यहाँ मद्दे असली नहीं है, लेकिन 2 हरकत मौजूद है, वहाँ 2 हरकत मौजूद है. 2 हरकत से बना रहा उन्हें, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 हरकत से शुरू हुआ उन्हें. अब उन्हें 4 बनने जा रहा है, 3 बनने जा रहा है, 5 बनने जा रहा है, जितना भी बन रहा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट शरत मौजूद है वहां पे. बस आप उसका ख्याल रखें. अब एक जी बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? वो सेकंड थिंग उन्होंने खुद ही हमें बता दिया हुआ है कुरान में, बस हमें रूल्स का पता होना चाहिए. दे ऑलरेडी टेलिंग अस अब मोटा मद है और पतला मद है. दे ऑलरेडी टेलिंग अस, बट हमें रूल का पता होना चाहिए. रोड का पता होना चाहिए. व्हाई इट कम्स. जी. अब मैं एक और चीज आपको बता के आज का मैं खत्म कर दूंगा. ये है, ये आप क्या करिए सब लोग, ये आप लोगों का होमवर्क है. आप क्या करिए, यही सूरह बकरा जो भी हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरू करें हम? यहाँ अलिफ लाम मीम. हाँ, यहाँ से शुरू करिए आप. हाँ, ये जो पहले का है अलिफ लाम मीम, इस पे जो मत डाले हुए इसको छोड़ दीजिए. ये वो 6 मत है जो अब हम ही नहीं पढ़े, अभी छोड़ दीजिए उसको. अभी टाइम में अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी. अब आप यहाँ से जा जैसे बीमा उनसिला जो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे है वो, आप देख रहे हैं? यस. 2 कलमों में ये. यस. दिख रहा आपको? आप जहाँ देखेंगे, है ना. अब ये उलाई का मैं भी आपको समझाया ना, ये खड़े जबर से बनाया उसने. क्लियर है बिल्कुल आपको, इसमें कोई मसला नहीं है. ये भी उलाई का वैसे ही है. ये मुत्तसिल हुआ सर, ये मुत्तसिल है. एक ही कलमा. हमजा ओरिजिनल शक्ल में है ना, खत्म जी. 1 वर्ड है तो मुत्तसिल, 2 वर्ड है तो ओरिजिनल शक्ल में देखते ही समझ जाना. मत का साइज भी मोटा है. सही है, समझ आ गया. देखिए 52 एक कलमा है ना. नहीं, ये 2 में, ये सर 2 में नहीं है, 52 नहीं, एक ही कलमा. No, it's 1 word. सवाउन आपने अलग अलग करके नहीं पढ़ता उसको. सवाउन एक कलमा है. ठीक है. अब वैसे मैं आपको, आप क्या करिए, आप लोग सब क्या करिए, निस्फ तक जाइए. निस्फ तक नहीं तो कम से कम रुबा तक तो जाइए. जितने मद है आप क्या करिए, उसकी पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन पे गौर करिए. उसकी नौयत पे कहाँ है, और शरत है किधर है, उसका सबब किधर है, वेरीफाई करिए. उन्हें मुत्तसिल है, मुनफसिल है, आप करके कल मेरे पास आपके फाइंडिंग्स लेके आइए. किसी को कहीं कोई डाउट मिला, कोई प्रॉब्लम महसूस हुई, आप बोले यहाँ मेरे को शरत नहीं मिला, यहाँ मेरे को सबब नहीं मिला, या ये सूरह बकरा तो बहुत बड़ी है सर. नहीं, मैं रुबा बोल रहा हूँ, यानी अच्छा, रुबा तक. ये जी, ठीक है. रुबा तक पौपारा. ठीक है जी. बोला था, फिर मैं आप लोगों की देख लिया मैं कि मामला सख्त है, तो क्वार्टर कर दिया उसको. सर बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, हम औरतों को तो बहुत काम होता है घर में. जी. नहीं, मैं मत बेकार बैठेंगे. I don't want to give hard time. तो जी, अब नहीं सर, we are having guest also, you know कि ये सीजन चल रहा है, you know, vacations. जी. अभी अगले महीने बकरीद के बाद बहुत बड़ा सीजन आने वाला है. हज का. तो मैं ये कारी साहब एक दरख्वास्त है मेरी, अगर पॉसिबल हो सके तो
جو قرآن جو ہے اس کو آپ پوسٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے الفاظ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہوگی. کون سے والا بول رہے ہیں آپ؟ ابھی جو بتایا میں؟ جی ابھی جو جس وہ میں آپ انڈیا نکال رہے تھے. پاکستان کا ہے. ہاں میں وہ بھی پوسٹ کر دوں گا آپ کو، سافٹ کاپی ہے میرے پاس، میں پوسٹ جزاک کر دوں گا، آپ اس کو سیو کر لیں. ہاں اچھا اللہ. رہے گا. اب جو چیز بتا رہا ہوں میں، آپ کو کیا کر کے آنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آج سنڈے ہے، ویسے آپ کے پاس چھٹی ہے. ہم قرآن شریف کیسے پڑھیں؟ میں آپ کو چھوڑنے ایسا والا کون نہیں سی ہوں. چھٹی؟ جی باقی 23 گھنٹوں کی چھٹی. ویکینڈ پہ کام ہوتے کہیں نہیں ہوتے. I am talking about the remaining 23 hours. اللہ اکبر. دیکھیے میں آپ کو ہم قرآن شریف کیسے پڑھیں، یہ کتاب یہ آپ کو بھیج دیا ہوں میں صاحب کا. Yeah, I hope you can get that translated book in English. Urdu, I have no idea how to read. I mean, I can understand, but reading is میرے کو نہیں ہوتا. جی آپ بہت ایزی ہے. I'm can waiting for try. your translation kitab. When is that Risk available, try. Mohammed sir? میں نے دیا ہوا ہے، میں نے جو صاحب کو دیا ہوا ان کے پاس کر رہے ہیں ذرا بیچارے. پش کریں ان کو بولو ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہمارے پوچھ کرا. اسٹوڈنٹس کو بہت ضروری ہے بول کے بولو. He is a professor in a university in Saudi. I sent him to do it. انشاءاللہ میں ان سے بات کروں گا، ان کو پوچھ میں تو کروں گا. دعا کرتی ہوں میں جلدی دے اللہ بول کے. میں ان کو پوچھ کروں گا انشاءاللہ. خلے کے بعد ہے وہ مد اصلی. ہاں یہاں پہ آ گیا. اب میں آپ کو جو بتانے والا ہوں، آپ کے پاس سافٹ کاپی ہے، یہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی ہے اس کی. یہ کاپی کی میں اس میں پیج نمبر دے رہا ہوں، آپ اس میں پیج نمبر نکال کے، بلکہ میں آپ کو وہ پیج بھی بھیج دوں گا، نو پرابلم. اس میں بڑے بہت قسم کے مد ہے. یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. میں پہلے آپ کو اس کو وہ کر دیتا ہوں، ارریس کر دیتا ہوں. میں یہ سمجھاتے وقت میں پھر بتاؤں گا یہ سب، کہ دوسری کلاس میں نے لگایا تھا اس کو. چلیے یہ آج کا ہمارا سبق ہے، یہ جس کی پریکٹس آپ کو کرنا ہے. یہاں اوپر لکھ دیا انہیں، کیا لکھ رہا ہے انہیں، آپ یہاں سے پڑھنا چاہیے. اس لیے اس مد کو متصل واجب ہے، متصل واجب. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا نام واجب بھی ہے، آگے چل کے بتاؤں گا، آپ کنفیوز نہیں ہو. مد متصل کو پکڑ رہے ہیں آپ اس لیے فی الوقت، اس لیے اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. قرآن شریف میں جہاں کہیں ایسے مد متصل آئے ہیں، ان پر علامت مد لگائی گئی ہے، جس کو بڑی مد کہا جاتا ہے. مد متصل کو ترتیل یعنی ٹھہر کر تلاوت کرنے میں 5 حرکتوں تک، اور درمیانی طریقے سے تلاوت کے وقت 4 حرکتوں تک، اور وقف کی حالت میں، وہ وقف کا تو ہم بعد میں پڑھیں گے تک، مت کرنے پر تمام ماہرین فن تجوید کا اتفاق ہے. مطلب کرنا ہی کرنا ہے. مد متصل کی مثالیں یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے گھر میں. اور نیچے کی کامنٹری کیا ہے، ان سب کلمات میں مد اصلی کے بعد سبب مد حمزہ ایک ہی کلمے میں آیا ہے، اس لیے مد متصل ہو گیا. 2 حرکتوں سے زیادہ یعنی 4 یا 5 حرکتوں تک طویل کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ منفصل کو 3 نہیں کر رہے ہیں، 4 کر رہے ہیں، تو اس کو 5 کر دو. میں آپ کو بتا دیا ہوں 4 یا 5 حرکت طویل کرنا چاہیے. اور صرف وقف کی حالت میں 6 وہ میں بتاؤں گا آپ کو. مد متصل کو مد متصل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے، مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ملے ہوئے ہیں. اب یہ اس کی کوشچن آنسر ہے. ہم کو کوشچن آنسر نہیں، ابھی ہم جو ہے صرف یہ جو 3 لائن ہے یہ آپ پریکٹس کر کے آئیں گے. یہ سب ایک کلمے والے ہیں، اس کے اندر حمزہ ہے، اب سبب مد. آپ اس کو 4 حرکت سے پڑھنے کی کوشش کریں گے. کہیں پہ اگر آپ کو کوئی چیز دقت ہوئی تو آپ آ کے میرے سے پوچھیں. آپ ایک چیز اس میں غور کریں گے، پہلی لائن میں خالی الف سے پہلے زبر والا مد اصلی ہے، دوسری لائن میں یا ساکن سے پہلے زیر والا مد اصلی ہے، تیسری لائن میں واو ساکن سے پہلے پیش والا مد اصلی ہے. لیکن سبب مد حمزہ سب جگہ ایک ہی اس میں ہے. جاء دعاء نداء ہواء ماء شاء، ہے نا. ویسی نیچے کیسا ہے، سیئت. دیکھیے اسی میں ہے، دیکھیے مد اصلی شرط اور سبب ایک ہی کلمے میں حمزہ ہے. بریء وجیء.
खतीअतुहु, खतीआतिहिम, है ना, सूउ, सूअन या सूआ, खुरूइन, उलाइका, ये बताना चाह रहा था मैं, उलाइका। उन्हें ऊपर मत डालना भूल गया, यहाँ पे मद है, आप इस पे लिख ले, यहाँ पे मद है ना। सर ये सारे सर मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है सर, ये सारे मद्दे मुनफसिल हैं? ये सारे मुत्तसिल है, इसमें हमजा दिख रहा है आपको, मुत्तसिल लिखा हुआ है ऊपर। मुत्तसिल, सर एक ही वर्ड है Okay. पूरे, वन वर्ड वाले हैं It's पूरे। one word, muttasil. जस्ट रिमेम्बर दिस वन, मद्दे असली एंड हमजा एक ही वर्ड में जब आता है एक ही तो वर्ड वो में जब, मुत्तसिल बस That's it. बस आप ये Yes, ख्याल that's रखना। it. रिमेम्बर वन थिंग। इसराइला लिल मलाइकती, एक ही करना, ये आप प्रैक्टिस करके आए। 2 लाइन कल मैं सबसे पढ़ाऊंगा ये 3 और फिर लाइन। सूर्य बकरा का क्या बोल रहे थे आप? सूर्य बकरा का 1/4 सूर्य ये बकरा में रुबा तक, हाँ, यानी 1/4 सूर्य तक जाएं, जहां जहां हाँ, मत की निशानियां मिल रही है पकड़ के देखें okay. उसको, मुत्तसिल है या मुनफसिल है तो शरत किधर है, सबब किधर है। अगर आपको कहीं कोई डाउट मिलता है, कोई प्रॉब्लम आपको फील होती है, आप वो नोट करके कॉपी में लाके कल मेरे से क्लैरिफाई करें। ऐसा लग रहा था कारी साहब क्लास में सिर्फ 3 आदमी हैं। नहीं, 23 participants है, 23 participants है, क्या लेकिन बात लग कर तो ऐसे ही रहा था। बाकी के 20 लिसनर है, हम सिर्फ सुन रहे थे, समझ रहे थे। समझ नहीं, they are all understanding. When we are asking any question, that means they understand it. That's why they are जी not talking. They understand it. पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं हम सीख सकूंगी या नहीं कि ये सारी नहीं चीजें नहीं बहुत आप सारी हो ऐसा गई हैं। सोचिए ही मत। ये देखिए कुरान के मामले में आप क्या करिए, एक कदम बढ़ाइए, जी अल्लाह ताला आपको एक कुरान कदम आगे में बढ़ाए। बरकत देता है, एक कदम बिल्कुल। आगे बढ़ाइए, आपका अल्लाह काम 10 अल्लाह ताला बढ़ाएगा। इतना आसान कर देंगे। आप खाली इरादा कर लीजिए, बाकी अल्लाह ताला करवा देंगे। That's it, absolutely. नामों की जरूरत नहीं है, नामों की आपको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग के लिए करें, बाद में आपको पढ़ना है 4 रकत। नहीं। बड़ा पढ़ना है, मत का साइज भी मोटा है ना। हाँ 4 हरकत पढ़ना है, 4 हरकत। आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको खुद ही हो जाएगा। आप कुछ भी याद नहीं भी रखिए, कुरान पढ़ते वक्त में ये चीज, कुरान पढ़ते वक्त में सही पढ़ जाए बस। दैट इज बॉटम लाइन। ये है, ये हम कुरान पढ़ते वक्त में गलती नहीं करें। सर इसकी टर्म्स के जो नाम है ना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट लाइक। हाँ कोई बात नहीं, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर एग्जाम टू राइट ऑल दैट। लेकिन आपको कुरान सही पढ़ते वक्त में आपको क्या करना है, आप वो पकड़ लें बस। जी बस वही मैं चाह रही हूँ कि रेसिटेशन। ओके आप कुरान, हमारा मकसद क्या है, हमारा नज़्बुलन क्या है, हमारा बॉटम लाइन क्या है, कुरान सही पढ़ा जाए इंशाल्लाह। वो But if we know the definitions, it's easier. It will click. Easy, I think. बस आप And plus, when you're talking, अगर when you're discussing, somebody else, then you can आप say. उसकी टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, नहीं रखेंगे, समझ आएगा तो और अच्छा है। आप क्या है, आप इस नियत से पहले तो बात है, बोलना भूल गया, पहले दिन ही बोलना चाहिए। जितने लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कुरान, जितने लोग यहाँ सीख रहे हैं, इस नियत से सीखे हैं कि आप सही कुरान पढ़ेंगे। वो तो बहुत बेसिक चीज है और बहुत छोटी चीज है। आप दूसरों को सिखाएंगे, आप अपने घर के बच्चों को सिखाएंगे, आप घर के अपने दोस्तों को सिखाएंगे। जो लोग, अब मैं 90% लोगों को कुरान पढ़ने नहीं आता। 90% सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। अल्लाह अकबर, रियली 90%। कारी साहब ये जो मौजू है, इस पे कितने दिन आप जो है इस पे जो है सिखाएंगे, आप कितने दिन तक चलेगा ये? मैं देखिए, हम देखते देखते हमारे 10 लेसन हो गए और 10 लेसन बाकी है। नहीं, ये मद वाला जो लेसन है, ये कितने दिन तक और चलेगा? ये देखिए, मैं और 2-3 दिन चलेगा और उसके बाद फिर ये मौजू असल में सकील है, मौजू सकील है, तो आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर हो जाएगा टाइम के साथ। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो मैं आपको पाव पारा करके बोला, आप आधा पारा करें, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। एक बार ज़हन में बैठ गया तो इनफ, एक बार ज़हन में बैठ गया तो दैट्स इनफ। ये चीज मुश्किल नहीं है जो आप ये जो इसके टर्म्स यूज कर रहे हैं ना, जरा समझने में, सोचने में। आपको टर्म्स बोलने की जरूरत नहीं है, आप मत सही करके पढ़ लें, वही जी जी, क्योंकि कुरान में वो ऑलरेडी हमें मोटा और पतला करके बता रहा है। ये सिर्फ रूल जानने की जरूरत है। बहुत इजी है हमारे, अल्लाह ताला ने हमारे कोई लिए ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें खुद ही बता रहा है। बिल्कुल बहुत इजी है।
آپ ایک بار پریکٹس کرنا شروع کریں گے آپ کو مشکل نہیں دکھے گا. وہ پہلے دن آپ کو ذرا وہ الفاظ موٹے موٹے دکھ رہے ہیں تو آپ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ رہے ہیں 10 8 سال کے. ہم لوگوں کو جو ہے اینی وے اللہ تعالیٰ نے. So آدم صاحب ایک کوشچن. جی تو یس یہ I'm just going back to the notes here. تو مد فرائی کے رائٹ ایک شرط مد ہے سبب مد. So جی those are شرط مد that you said basic minimum requirement مد اصلی right. مد اصلی اس میں جو ہے دو تھے وہ شرط مد and سبب مد. Today we covered سبب مد with Hamza right. حمزہ With ایک Hamza شاخ ایک شاخ کرے ایک اوکے ہم جو ہے سبب مد حمزہ سے بننے والے 2 مد پڑھے آج. 2 مد متصل منفصل. I got it. Okay. کل میں جب آپ کا ٹیسٹ لے لوں گا آپ کر کے آئیں گے پاؤ پارا آدھا پارا انشاءاللہ ایک دم ایزی ہو جائے گا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں گی بات. اس کے بعد میں آپ کو جزم سے بننے والے 2 مد کل پڑھا دوں گا پرسوں پڑھا دوں گا انشاءاللہ. اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا جو ایکسرسائز ہے ہم کرنے کو آپ کو جب میں بھیجنا چاہ رہی ہوں whatever I studied or how I analyze تو آپ کو what would you like to say کہ مد یہ متصل ہے یہ نہیں اس میں کچھ بھی کرنا نہیں ہے. آپ ایک تو تلاوت کریں اپنے وہ مد کو خالی انالائز نہیں کریں. آپ اس کو 4 حرکت تک کھینچ کے پڑھنے کی پریکٹس بھی کریں. جی 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 جب بھی کوئی مد ملے گا آپ اس کو 3 سے 4 2-3 بار پڑھیں بھی اور پھر دیکھیں اس کے اندر کیا کیا ہے, کدھر ہے شرط, کدھر ہے سبب, کدھر ہے کون سا ہے کیسا ہے. ایسا کرتے ہوئے آگے بڑھے بس. دیٹ ایکسرسائز از انف. آپ کر لے کے آ جائیں گے تو میں اور یہ 3 لائن بھی پڑھ کے آئیں آپ. ایک تو پاؤ پارا وہ کریں گے اور یہ 3 لائن پڑھیں گے تو دیٹ از انف فار پریکٹس. انشاءاللہ یہ ہمیں بھیج دیجیے گا, یہ والا بھیج دیجیے گا, یہ والا نا, یہ والا پیج میں ڈالوں گا ابھی آپ کے اس میں قاری ڈالوں گا. صاحب ایک سوال تھا آپ سے کہ آپ دن میں کتنے کلاسز لیتے ہیں؟ نہیں میرے پاس بہت سے کلاسز ہیں. کتنی؟ میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. 3-4 کلاس لیتے ہیں؟ جی فلی کمیٹڈ. اتنی ماشاءاللہ اتنی انرجی آپ کی. ہم تو 2 گھنٹے ایک کلاس لے کے 1.5 گھنٹے میں پریشان ہو گئے. تو ماشاء اللہ. اور کتنے میں یہ دیکھتا ہوں کہ 29 آدمی آپ کو سلام کرتے ہیں, آپ 29 آدمی کو جواب دیتے ہیں. وہ آدمی سلام کا جواب دینے میں تھک جائے. You get each word he gets 10 حسنہ. That's why 10 حسنہ. آپ اندازہ جی آپ یہ سوچ رہا ہوں. اچھا ایسے قاری صاحب آپ کس پروفیشن میں تھے؟ میں ایکچولی I am an insurance accounting expert. I did my accounting from Georgia University Atlanta long ago, and I worked in a AIG company in American Life in Dubai for 40 years. اچھا مطلب دبئی میں رہے آپ؟ جی ہاں میں دبئی میں تھا. اچھا میں صرف 1.5 سال رہا ہوں دبئی میں صرف. ارے ماشاءاللہ کیونکہ میں وہاں کی مسجدوں میں جو ہے والنٹریلی لوگوں کو فجر کے بعد پکڑ کے قرآن پڑھاتا تھا. کافی لوگوں پہ میں پڑھایا ہوں اور مسجدوں میں ڈیفرنٹ مسجدوں میں. اور اچھا ماشاءاللہ اللہ ہمیں بھی سیکھنے والا اور سب پڑھانے والا بنائے. آپ نے کہاں سے سیکھا؟ ہاں میں جو ہے مختلف ٹیچروں میں بھی آپ لوگوں کے ویسے ہی جو ہے لیمن تھا. پھر میرے کو شوق ہوا دبئی میں تو میں ایک امام صاحب ہمارے گھر کے قریب کی مسجد میں تھے. وہ بیچارے بہت ماہر تھے. وہ پہلے تو میں نے بہت ٹیچر میں بدلا, پڑھانے والے بھی صحیح نہیں ملتے اس میں, تو وہ اتنا انٹرسٹ سے نہیں کرتے. لیکن گھومتے تھوڑا آدمی کے پاس تھوڑا وہ ہونا سیکھنے کا شوق ہو تو پھر وہ ذرا پکڑ کے پھر میں جب سیکھ لیا. اور تو جب میرے کو پتا چلا کہ پھر میں بولا یار یہ لوگوں کو پڑھانے کا وہ نہیں ہے, یعنی نیک نہیں ہے پڑھانے کا. ایک رہتا نا آرٹ ہوتا ہے. تو میں اتنے ٹیچروں سے پڑھنے کے بعد میں کیا کرا, میں خود ڈیزائن کرا کورس. اچھا یہ لوگ جو پڑھا رہے ہیں یہ جو صحیح نہیں پڑھا رہے, بھاگ جا رہے ہیں لوگ ان کے سے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے, اس کو ری ڈیزائن کر کے میں اس کو پورا ریجنریٹ کرا پورے کورس کو. اب میں اس کو سمپلیفائی کر دیا, کون سا پہلے پڑھانا ہے, کون سی چیپٹروں میں انٹرسٹ ہے, لوگ قریب آئیں گے. میں نے وہ چیپٹر پہلے سے ہی شروع کرتا ہوں. اب اکثر آپ دیکھیں گے قاری صاحب one question, مخارج کیوں ابھی تک نہیں پڑھا؟ فرسٹ تھنگ مخارج پڑھانا چاہیے نا, so we can know. ہمارے مولوی صاحب کیا کرتے پہلے دن مخارج پڑھا کے آدھے اتنے کو بھگا دیتے. اس سے وہ بہت ٹف ہے, وہ بہت ڈرا. مخارج کافی مشکل ہے.
मुश्किल है, टफ है, थोड़ा ड्राई है वो जी थोड़ा ड्राई। हम मत नहीं ये के आसान बाद है, हम बुखारी तो जैसे ही काफी मद हो मुश्किल है। जाएगा, मद खत्म हाँ होने के बाद इंशाल्लाह हमारा मखारिज का भी सबक आ रहा है इंशाल्लाह। जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो तो ठीक है, So now I इम्पोर्टेंट है। understand why. सजेशन है कारी साहब, एक सजेशन है कि दो अगर आप जो है suggestion. ना अपनी ये जैसे आज मद बताया ना, इसकी जी अगर आप प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग भी कर देना मे बी Yes, हमारे बात के please. लिए, तो हमें आसानी होगी कि हमने तो आप थोड़े दिन में भूल जाना है, तो इसके बाद का हमको यकीन है। नोटबुक कन्वर्ट हाँ का आप नोट्स बनाए ना। आप नोट्स बनाए। हाँ, फिर मैं अपने पॉइंट्स की तरफ आया। आप क्या करें, एक नोटबुक बनाए, उसमें हर You चीज have लिखे। to. आज आप क्लास खत्म होने के बाद आपका पूरा आपके जहन में जो है Yes. आप अपनी जबान में उसको लिख ले, और वो हाँ नोटबुक लेके आप दूसरों को पढ़ाना शुरू करें। द वेरी नेक्स्ट डे Yes. हमारा कोर्स खत्म होते ही दूसरे दिन से दूसरों को पढ़ाना शुरू करें। जब आप दूसरों को पढ़ाना शुरू करेंगे, सही जब क्लियर आपको Then होगा। you समझ learn. में जब आपको समझ में आना शुरू होगा, Yeah. सही आप कह रहे आपकी जी असल लर्निंग तो पढ़ाने के वक्त में आएंगी। Yeah. जी जी जी, वो Yes. भी है। जी Because YouTube पे डाले तो ये पूरा आपका जो है जो स्ट्रक्चर आप बता रहे थे जो ड्रॉ जी करके जी। वो सब रहता। हाँ, Yeah. अब ये पूरा, अब ये हमारा जैसे क्लास का पूरा एपिसोड है, तो वो एपिसोड में 80% हिस्सा तो हम लोगों की गुफ्तगू, बातचीत, सवालात, जी पीपल डोंट नीड दैट, दे डोंट अंडरस्टैंड Yeah. दैट। या राइट मेरे पढ़ाने का जो पहले के 10 मिनट वाला था, वो काम का वो है, सही। इम्पोर्टेंट है। बाकी तो हमारी डिस्कशन है। Yes. जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। तो चले इंशाल्लाह, बहुत अच्छा आज का सेशन इंशाल्लाह। रहा है। आप लोग बहुत माशाल्लाह अच्छा अल्लाह, आप लोग लेकिन ये जो being मद वाला इस थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर, नहीं, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड ऑफ दिस चैप्टर आप देखेंगे, ये सबसे आसान चैप्टर है। लेकिन अच्छा इंशाल्लाह। मैं उसको एनालाइज ऐसा कर दूंगा, कर दिया हूँ कि आपको हर चीज बिल्कुल सीधा सीधा आपके जहन में उतरना चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चाहे दुआ पढ़ा है, खत्म करें। जी 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 सर। जी। औज़ बिल्लाहि मिनश अल्हम्दुलिल्लाह। शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, पाक है तुम्हारा परवरदिगार, और बड़ी ही इज्जत वाला है, बड़ी ही इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से और बरी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सलाम हो तमाम रसूलों पर। सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, सभी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। जो सारे जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह। बहुत सी दुआएं आपके लिए कारी साहब। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।